ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین صفحہ نمبر ہے 882 882 سورۃ صاد۔ اس کا انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سیریل کے حساب سے سورت کا نمبر بنتا ہے 38۔ ناظرین یہ جو کتاب ہے جس سے ہم آپ کو ڈیٹیل یا تفصیل یا اس سورت کی امپارٹنس یا انٹروڈکشن پیش کر رہے ہیں، اس کا نام ہے توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ۔ آج کا یہ 5واں ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ناظرین سورت کا نمبر ہے 38 اور صفحہ نمبر ہے 882 اور 883۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فسادوا ولا تہین مناسن۔ قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹ درمی میں مبتلا ہیں۔ ناظرین سورت صاد مکی ہے اور اس میں 88 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور یہ قرآن کا پارہ 23واں ہے۔ وما لیا لا عابد الذی، وما لیا لا، یہ 23واں پارہ ہے 23، اور سورت اڑتی ہے 38۔ ہم صرف انٹروڈکشن پیش کر رہے ہیں۔ آج کا یہ 5واں ویلاگ آپ کی خدمت میں 5واں اور آخری ویلاگ ہے۔ تعارف اس سورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو معتبر روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم کے چچا ابو طالب اگرچہ حضور اکرم پر ایمان نہیں لائے تھے لیکن اپنی رشتہ داری کا حق نبھانے کے لیے آپ کی مدد بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں، اور ان کو خدا ماننا گمراہی ہے۔ چنانچہ جب حضور اکرم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سر نگوں ہو جائے اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورت صاد کی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ اس سورت میں مختلف پیغمبروں کا بھی تذکرہ ہے جن میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بھی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ناظرین آج کا یہ 5واں ویلاگ ہے سورت صاد کا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ناظرین ہم قرآن کی تمام صورتوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کی جو ڈیٹیل تفصیل یا عربی ترجمہ اور آگے وضاحت وہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں ہوگی۔ ہمارا یہ ویلاگ صرف سورت کی امپارٹنس اور سورت کا انٹروڈکشن کہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کا نام کس پہ رکھا گیا، کیوں اس کا نام یہ رکھا گیا، کوئی اور نہ رکھا گیا، تو یہ ہم بتا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ باقی صورتوں کا بھی تعارف کرائیں گے۔ جب یہ تمام تعارف ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ باقی ڈیٹیل کی طرف بھی جائیں گے، تفصیل کی طرف بھی جائیں گے۔ ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور کمنٹس کے سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے تاکہ ہم آپ کے خیالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کمی بیشی کو دور کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں، ناظرین سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اللہ کے دین کو اور وسعت بخشی جا سکے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔